أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. آیت نمبر 92 یہ والی جو میں نے پڑھی 92 آیت نمبر 92 کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ہفتے کے دن بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ہم نے ٹھکانہ ان تمام معاملات کے بعد اچھا کر دیا، حلال روزی سے نوازا. بعد میں جب ان کے درمیان اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی اس لیے ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ان کے پاس آیا. اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو آگے بھی معاملات حق پر اور راہ راست پر چلتے، لیکن چونکہ اختلاف کیا تو اللہ فرما رہے ہیں اب جو بھی ان کے معاملات ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اختلاف کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل مُبَوَّأَ صِدْقٍ بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا مِنَ الطَّيِّبَاتِ حلال میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف نہیں کیا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ ان کے پاس علم آیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ علم جب آیا تو اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اب جب اختلاف کیا تو اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس لیے کہ وہ اس دین کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے. اختلاف ہونا تو نہیں چاہیے تھا، علم آنے کے بعد اتفاق اور اتحاد کی راہیں ہموار ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اختلاف کیا، اور اختلاف جب کیا تو اللہ ان کے درمیان اس اختلاف کے اوپر فیصلہ کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ نبی جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اگر آپ اب بھی شک کے اندر ہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو اس سے پہلے کتابیں پڑھتے رہے، تورات اور انجیل پڑھتے رہے، ان سے پوچھ لیجئے. حکم کہا تو نبی کو جا رہا ہے، سنا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ بطور مبالغہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وحی الہی کے پیکر تھے، آپ کو شک کیسے ہو سکتا تھا؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اے نبی اگر آپ شک کے اندر ہیں اس کے اندر جو ہم نے وحی آپ کی طرف اتاری. شک کسے کہتے ہیں؟ یقین کے جو متضاد چیز ہے، مخالفت ہے، وہ شک ہے. پہلے تو شیطان آپ کو نیک کام کرنے نہیں دیتا، جب نیک کام آپ کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو اس پر جمنے نہیں دیتا. ایک دن کروائے گا، دوسرے دن کروائے گا، تیسرے دن بھلا دے گا. اگر جمنے بھی دے دیا تو وہ بار بار آپ کے دل دماغ کے اندر، فکر شعور کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرے گا. نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرا وضو پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، بار بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں پاؤں دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا. تو اس شک کا حل یہ ہے کہ جب شیطان دل کے اندر ڈالے کہ تم نے پاؤں نہیں دھویا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہو، تو ایک دفعہ شیطان سے کہہ دے کہ ہاں آج کے دن میں واقعی بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد سے شیطان شک نہیں ڈالے گا. شیطان کے شک پر عمل درآمد شروع کر دیا، شیطان شکوک و شبہات دل کے اندر پیدا کرتا رہا اور آپ پیدا کرتے رہے تو آگے جا کر آپ کی عبادتیں خراب ہوں گی. آپ کی عبادتیں خراب ہونے کا ذریعہ یہ شک و شبہ بنے گا. شریعت کا اصول ہے الیقین لا یزول بالشک، ایک طرف آپ کو یقین ہے، ایک طرف شک ہے، تو شک کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کورونا ویکسین کے اندر حلال اجزاء ہیں کہ حرام، شک ہے، ممکن ہے حرام ہو، لیکن چونکہ شک ہے تو اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے. حرام ہونے کا فتویٰ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ شک ہے. یقین کس بات کا ہے؟ یقین اس بات کا ہے کہ حرام نہیں ہوگا، تو بس پھر جائز ہے لگائیں. وہ الگ بات ہے کہ مشورہ نہیں دیتے. تو جتنے بھی معاملات ہیں یقین ایک طرف، شک ایک طرف. جب بھی دل کے اندر، عبادتوں کے اندر شکوک و شبہات جنم لینے لگے، فٹافٹ سمجھ جائیے شیطان نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، تاکہ آپ کی عبادتوں کو قبول کرنے سے، اللہ کے درگاہ میں
اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے سے روک دیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اے نبی اگر آپ شک کے اندر ہیں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اکثر حضرات کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو جاتی ہے، تو کتنا اچھا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا ہے مبارک عمل۔ فرمایا کہ جب استنجا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے پانی کے کچھ قطرے اپنی شلوار کی اس جگہ پر ڈال دو۔ اب شیطان دل میں ڈالے گا کہ پیشاب کے قطرے نکلے تو آپ کہیں گے پیشاب کے قطرے نہیں نکلے، یہ تو میں نے پانی ڈالا تھا اس کے قطرے، پانی کے چھینٹے ڈال لیے جائیں تاکہ شک سے آپ نکل جائیں۔ شک زندگیوں کو، اعصاب کو کھوکھلا کر دیتا ہے، عبادتوں کو ماند کر دیتا ہے، کیونکہ شک بہت غلط بیماری ہے۔ لیکن شک بیماری بڑھتی اور پھولتی پھلتی اس وقت ہے جب مسلمان اس کے اندر اپنا اثر ڈالتا ہے کہ ہاں واقعی شک کی کوئی حیثیت ہے۔ نماز پڑھ لی، یقین ہے کہ انشاءاللہ سب صحیح ہوا ہوگا، اور شیطان دل میں ڈالے کہ تم نے آج صحیح طریقے سے منہ نہیں دھویا، تو اس کو ایک دفعہ کہہ دے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آج میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، اللہ کی قسم دوبارہ شیطان آپ کے دل میں شک ڈالنے نہیں آئے گا، بولے گا میرا تو باپ ہے یہ۔ ناراضگیاں اور عبادتوں میں خلل اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی شک کی بات کو اور پروان چڑھاتے ہیں۔ لہذا شکوک و شبہات سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، نبی اگر آپ شک کے اندر ہیں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ان چیزوں پر جو وہی ہم نے آپ کی طرف اتاری، فَاسْأَلْ، تو آپ پوچھ لیجئے، الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتاب تورات اور انجیل پڑھتے رہے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آ گیا، فَلَا تَكُونَنَّ، سو آپ نہ ہو جائیے، مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ نہ ہو جائے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بلا شبہ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو پرواہ نہ کریں، رب کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ عذاب کو، دردناک عذاب کو دیکھ لیں، عذاب علیم، دردناک عذاب کو، یعنی جب تک دردناک عذاب کو دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا ایمان لانا فائدہ ہوگا؟ پھر ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، اگر نہ ہوتی کوئی بستی ایمان لانے والی کہ اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ دنیا کے اندر ایک ہی قوم ہے کہ جس نے عذاب کا منظر دیکھا اور اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس کا عذاب دور کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خالی عذاب کے اثرات آئے تھے، عذاب نہیں آیا تھا، یعنی اللہ کا یہ اصول اور سنت اور طریقہ جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے وہ رائج ہے، اور اس کے اندر کسی کا استثناء نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر باقاعدہ عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے اثرات اور مشاہدات رونما ہوئے تھے، اور پھر فوراً جب انہوں نے الہا وزاری کی، اللہ سے مانگا، تو اللہ نے عذاب کو پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ عذاب آیا تھا، اور اپنی شان و شوکت اور جبروت و سطرت کے ساتھ، تمام پورے زور کے ساتھ عذاب آیا تھا، لیکن بعد میں جب اللہ سے انہوں نے مانگا تو اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا اور دادا کا نام شتا تھا، یونس ابن متا ابن شتا۔ بعض حضرات نے فرمایا متا ان کی والدہ کا نام ہے، پھر ممکن ہے کہ والدہ کی طرف نسبت ہو، جیسے حضرت عیسیٰ کی نسبت عیسیٰ ابن مریم ہے تو ان کی نسبت یوسا ابن متا یعنی اپنی والدہ کی طرف ہے۔ عراق کے شہر موصل کے اندر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موصل کے نام سے ایک شہر آباد ہے اور اب بھی قائم ہے، وہاں پر کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مشہور قوم جس کو نینوا کہتے تھے، اہل نینوا، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور 1,00,000 آبادیوں کے اوپر وہ بستی مشتمل تھی، موصل نام کی بستی جو آج بھی عراق کے اندر قائم ہے۔ دریائے دجلہ کے بائیں طرف یہ بستی موجود ہے۔
اور حضرت یونس علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو اس کے ان کی عمر 28 سال تھی. 7 سال بعد حضرات نے لکھا ہے 10 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. جب قوم نے نہیں مانا تو کہا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. 5 صورتوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن نے تفصیلاً ذکر کیا ہے اور اجمالاً اس کے علاوہ بہت جگہوں پر ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی نبی کہلاتے ہیں اور دراصل ہود علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے. اور یہ بستی ابتداءً قوم سمود کی بستی بھی رہ چکی ہے. یہ عراق کے شہر والی موصل نام کی جو بستی ہے، یہ قوم سمود جو ہم قرآن مجید کے اندر بار بار سمود ویلا سمود ویلا سمود پڑھتے ہیں، یہ اس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا. لیکن جب نہیں مانا 3 دن کا وارن ان کو دیا گیا کہ 3 دن کے اندر تمہارا عذاب آنے والا ہے. تیسرے دن حضرت یونس علیہ السلام راتوں رات بستی سے نکل گئے اور صبح کا وقت اس بستی والوں نے اس حال میں کی کہ انتہائی سخت اور آندھی والے بادل جس کی تاریکی صبح کے وقت میں ان کے گھروں کی چھت تک آ چکی تھی، ان پر عذاب کا وقت آنے لگا. یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب عذاب ہم پر آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی تھے. حضرت یونس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ چونکہ راتوں رات بستی سے نکل گئے تھے، ملے نہیں. پوری بستی کے اندر اعلان کروایا لیکن نہیں ملے. پھر اپنے بچوں کو لیا، بوڑھوں کو لیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، انتہائی عاجزی کے ساتھ میدانوں کی طرف نکل گئے اور اللہ سے خوب مانگا. اللہ نے ان کی مراد پوری کی، عذاب کو ٹال دیا اور اس کے بعد یہ قوم ایک مدت تک ایمان کے اوپر رہی. لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا عنہم، ان سے، عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا ایک زمانے تک. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں. کیونکہ ایمان تو حکم الہی ہے. اے نبی آپ کے مجبور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے. وما کان لنفس، کسی انسان کی مجال نہیں، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. کیونکہ ایمان تو اللہ کا نور ہے، ایمان تو نیکی ہے، ایمان تو طاعت ہے، اور یہ نیکی کا بھرم ایمان والے ہی رکھ سکتے ہیں. جبکہ کفر اندھیرا ہے، معصیت ہے، گندگی ہے، ظلمت ہے، اور اللہ کا عذاب ہے. اور یہ عذاب انہی لوگوں کو اللہ دیتا ہے کہ جن کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور یہ گندگی ڈالتا ہے اللہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَا يَعْقِلُونَ، جن کو عقل نہیں ہے. کیا کہتے ہیں بھائی ہم؟ عقل والے کون ہیں؟ ایمان والے یا کافر؟ اب کم سے کم دراسات کے کورس کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھو قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں بولیں گے کہ باہر والے عقل مند ہیں. اور یہ ہمارے تبلیغی بھائی، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، یہ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات. انسان اشرف المخلوقات انسانی ڈھانچے کے اعتبار سے، ورنہ علی الاطلاق انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات اس وقت ہے جب وہ اللہ کی مان کر چلے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے آتا اولئک هم خیر البریہ، ایمان اور نیکوکار لوگ یہ ہے تمام مخلوقات میں تمام مخلوقات میں بہتر. اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اولئک هم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق یہی ہے. انسان اشرف المخلوقات اپنے ڈھانچے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، لیکن علی الاطلاق یہ کہنا درست نہیں ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی مان کر چلے، نیک اعمال پر قائم رہے، اب یہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور افضل المخلوقات بھی ہے. اور اگر اللہ کی مان کر نہ چلے تو قرآن نے صاف کہہ دیا تمام مخلوقات میں سب سے بدترین قوم یہی ہے. کیونکہ اللہ نے علم دیا، عقل دیا، فائدہ نہیں اٹھایا.
قرآن نے تو کہہ دیا جو ایمان نہیں لاتا وہ عقل مند نہیں ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ان پہ عقل نہیں ہے. لاکھ تم سمجھو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، ترقی کے زینے چڑھ رہے ہیں، ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا عقل سے بالکل کورے ہیں. عقل سے اور عقل کے علم اور فراست سے بالکل خالی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. گندگی یہ کفر کی اللہ ان لوگوں پر ڈالتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انظروا دیکھیے ماذا فی السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے. یعنی یہ نبی لوگوں سے کہیے کہ دیکھتے رہیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں. وما تغنی الآیات والنذر، اور فائدہ نہیں دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے، عن قوم ان قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے نہ ان کو پھر نشانیاں فائدہ دیتی ہیں اور نہ ان کو ڈراوے اور دھمکیاں فائدہ دیتی ہیں. یہ ڈراوے اور دھمکیاں تو صرف اسی کو فائدہ دیں گے جو ایمان لائیں گے. وما كان لنفس، اور نہیں ہے کسی انسان کی مجال ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے. ويجعل الرجس، اور اللہ گندگی ڈالتا ہے علی الذین لا يعقلون ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض کہ تم لوگ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے. وما تغنی الآیات والنذر، اور فائدہ نہیں دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے، عن قوم ایسی قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. فہل ینتظرون، کیا آپ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الا مثل ایام الذین، مگر ان لوگوں کے واقعات کا، الذین خلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئے. ایام کہتے ہیں لغت کے اندر، اردو کا اس میں اس کا ترجمہ کریں گے دن، یہاں پر اس کا ہم مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں واقعات. یعنی اب بھی یہ لوگ اگر یقین نہیں رکھ رہے تو اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی عذاب کا جو اس سے پہلے امتوں پر آیا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مگر ان دنوں کے، مگر ان لوگوں کے واقعات کا جو ان سے پہلے گزر گئے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے فانتظروا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. ثم ننجی رسولنا، اب جب عذاب آئے گا تو ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، اپنے رسولوں کو بھی نجات دیں گے اور ان کو بھی نجات دیں گے جو ایمان لائے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہم پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف رسول کو نجات دیں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ لوگ ماننے والے نہیں مانیں گے اور رب کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس وقت رسول کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول کی مدد کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگ میرے دین کے معاملے میں شک پر ہو تو یاد رکھنا فلا اعبد الذین، میں عبادت نہیں کرتا، الذین تعبدون من دون اللہ، ان لوگوں کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہاری روح قبض کرے گا. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگ میری بندگی کے معاملے میں ابھی تک شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو عبادت اور بندگی نہیں کروں گا جس کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو. ولیکن لیکن اعبد اللہ، میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہاری روح قبض کرے گا. وفات کہتے ہیں پورا پورا وصول کرنا، وفات کہتے ہیں پورا پورا وصول کرنا. اللہ وفات دیتا ہے یعنی اللہ روح کو جسم سے پورا پورا وصول کرتا ہے.
وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مومنین مجھے حکم دیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے. ایک حکم تو یہ دیا گیا کہ میں خود بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ ایک ہے زبانی تبلیغ اور ایک ہے کردار کی تبلیغ. کردار کی تبلیغ زبان کی تبلیغ پر بھاری ہے، اعمال کی تبلیغ قولی تبلیغ پر، زبانی تبلیغ کے اوپر بھاری ہے. ایک شخص ہے جو زبان سے تو چرچا کرے کہ وہ دین کا کام کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کام کر کر بتلائے. تو یقیناً جو کام کرنے والا شخص ہے اس کی بات میں جان بھی زیادہ ہوگی، اس کے اعمال میں اثر بھی زیادہ ہوگا، اور ایسا شخص ایمان اور اعمال کے حساب سے صحت مند بھی ہوگا. لہذا اللہ کے نبی فرما رہے مجھے خود حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے ان اقم وجہ کا کہ اپنے چہرے کو خالص کر لوں. اپنی بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ بول کر، لفظ بول کر کل انسان کو مراد لیا جاتا ہے. یہاں پر کہا تو جا رہا ہے کہ اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجیے، لیکن چہرہ بول کر پورے جسم کا مفہوم مراد لیا جا رہا ہے کہ نبی اپنی پوری ذات کو خالص کر لیجیے. لفظی ترجمہ وَأَنْ أَقِمْ اور اے نبی قائم کر لیجیے وجہ کا اپنے چہرے کو. مفہومی ترجمہ وَأَنْ أَقِمْ وجہ کا اپنی ذات کو خالص کر دیجیے. لِلدِّینِ دین کے لیے حنیفہ یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، الگ تھلگ ہو کر. عزیزو دین وہ معتبر ہے جو دین حنیف. دین ہمارا وہ معتبر ہے جو دین حنیف. شیطان سے بھی یاری رکھی ہوئی ہے اور رحمان سے بھی یاری رکھی ہوئی، یہ دین نہیں چلے گا. ہمارے سیاستدان اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کاملہ نصیب کرے. یہ لوگ کبھی مندر جاتے ہیں، کبھی چرچ کے اندر جاتے ہیں، کبھی کبھی مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے ایمان صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام لے. ایمان کی ایک شرط یاد رکھیے، غور سے سنیں، توجہ رکھیں. ایمان کی شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اللہ کی بندگی اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اسی طریقے سے جتنے ادیان باطلہ روئے زمین پر موجود ہیں سب کا انکار بھی کریں. جو کہتا ہو میں تو سارے مذہب کو صحیح مانتا ہوں، کفر. نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑے بڑے ویلفیئرز والے، بڑے بڑے فاؤنڈیشن والے. ہمارا مذہب انسانیت ہے. یہ منہ اور مسور کی دال بیڑا غرق ہو جائے ان کا. کوئی مذہب انسانیت، پہلا مذہب ہمارا ایمان ہے، کوئی انسانیت نہیں. اب بھی اگر ہمارے دلوں میں یہ باتیں زندہ نہیں ہوئی تو پھر ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. للدین حنیفہ، دین کو نہیں ماننا. دین کو ماننا ہے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر، الگ تھلگ ہو کر، اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر. بھئی آپ مندر کیوں جاتے ہیں؟ میں تو اس کو بھی صحیح مانتا ہوں، اس کو بھی صحیح مانتا ہوں. کافر ہو گئے. نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر جتنے اس سے پہلے حج عمرے کیے سب دوبارہ کرنے پڑیں گے. سب اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں فلانے فاؤنڈیشن کو ہم اور فلانے ویلفیئرز والوں کو یہ نہ دیں، وہ نہ دیں. یہ تو ایسا کام کر رہے ہیں. بھائی کام کو دیکھنا ہے یا پہلے ایمان کو دیکھنا ہے؟ جب ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب ایمان نہیں ہے، میرا مذہب انسانیت ہے. جب آپ کو کہہ رہے سامنے والا تو آپ اس کو اپنی ڈونیشن، زکوٰۃ و صدقات کیسے دے رہے ہیں؟ جہاں استعمال کرنا ہو استعمال کیجئے. وہ تو کر رہا ہے، اپنی خدمات دے رہا ہے، آپ کو استعمال کریں اس کو. لیکن اپنے غلط جگہوں پر زکوٰۃ اور صدقات دینا یہ سوچ کر کہ مذہب انسانیت ہے، بہت غلط ہے. ہمارا مذہب ایمان ہے، اور وہ ایمان ہے جس کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. اور اس زمین پر جتنے ادیان باطلہ موجود ہیں، ہندو، عیسائیت، نصرانیت، مجوسیت، آتش پرست، مادیت پرست، پیسہ پرست، روپیہ پرست، جتنے بھی فاشسٹ، جو بھی دین اسلام سے ہٹ کر جس کا مذہب دین ہے اس کو ہم باطل بھی مانتے ہیں. یہ دین کا حصہ ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول کو برحق ماننا دین نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہیں ان کو دین باطلہ کے اندر ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں. یہ بھی ضروری ہے. اے نبی وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ،
اپنی ذات کو دین کے لیے الگ تھلگ ہو کر یکسو ہو کر قائم کر لیجیے، ورنہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئی۔ ضروری نہیں ہے شرک کرنے کا مطلب اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرایا جائے، ضروری نہیں ہے شرک کرنے کا مطلب رسول کی رسالت کا انکار ہی شرک ہو۔ جن ادیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ان ادیان کو منسوخ قرار دیا، آپ ان ادیان کے عبادت گاہوں میں جا کر ان پر مورتیاں چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ سب کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو اکفر الکفرہ ہے، ملحد و زندیق ہے، بلکہ رہبر کے روب کے اندر رہزن ہے۔ بظاہر دکھ رہا ہے کہ ایمان والا ہے، لیکن اندر سے تو یہ ایمان کا ڈاکو ہے کہ جو دوسرے عبادت گاہوں پہ جا کر وہاں پر دینی مذاہب اور دینی تہوار پورے کر رہا ہے۔ ایک ہے غیروں کی نقالی کرنا، سالگرہ منا رہے ہیں، ناجائز ہے غیروں کی نقالی کرنا۔ ایک ہے وہ کام کر رہے ہیں جو غیروں کا مذہبی تہوار ہے، یہ کفر ہے۔ غیروں کی نقالی گناہ ہے، کفر نہیں ہے، لیکن غیروں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا، غیروں کے مذہبی تہوار پر عمل درآمد کرنا یا کروانا، یہ تو کفر ہے۔ اے نبی، اپنی ذات کو دین کے لیے یکسو ہو کر قائم کر لیجیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جائیے شریک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُوا، مت پکاریے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان لوگوں کو، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ، اللہ نہیں، صرف اللہ۔ نفع اور نقصان کون دے سکتا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا، اور اے نبی نہ پکاریے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان لوگوں کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے گناہ کرنے والوں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، پہلا حکم دیا گیا تھا وَأُمِرْتُ، مجھے یہ حکم دیا گیا، نمبر 1 أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، نمبر 2 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اب تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ احکامات دیے گئے۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی نہیں ہٹانے والا سوائے اس کے۔ پوری دنیا اور کل کائنات مل کر آپ کی ٹانگیں کھینچنا چاہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کے اوپر سازشیں کرنا چاہے، یا آپ کے اوپر جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ شریک ہونا چاہے، کیا خیال ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی نہیں ہٹانے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دینا چاہے، یُرِدْكَ، اگر آپ کو ارادہ کرے، بِخَيْرٍ، کسی نعمت دینے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کی نعمت کو، اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ لا راد، کوئی پھیرنے والا نہیں، لفضلی، اس کی نعمت کو۔ یصیب بہ، اللہ اپنا فضل پہنچائے گا، دے گا، من یشاء من عبادی، جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی نہیں ہٹانے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو دینا چاہے نعمتیں، خوشحالیاں، خیر اور بھلائیاں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کی نعمتیں اور فضل کوئی پھیرنے والا نہیں۔ یصیب بہ، اللہ اپنا فضل پہنچائے گا، من یشاء من عبادی، جس کو اپنے بندوں میں سے چاہے گا۔ وہو الغفور الرحیم، وہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ فمن اہتدی، جو راہ راست پر آیا، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے راہ راست پر آئے گا۔ یعنی اگر آپ ہدایت پر ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ انسان کا ہدایت پر آنا ہونا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور انسان کا گناہ پر ہونا یا گمراہی کے راستے پر ہونا اس کا اپنا نقصان ہے، اس کے اندر اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔
فمن اہتدی جو راہ راست پر ہوا فإنما یہتدی لنفسی وہ راہ راست پر ہوگا اپنے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو وہ گمراہ ہوگا اپنے برخلاف، وما انا علیکم بوکیل اور میں تم پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، یعنی میں تم پر مسلط بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام ہے کہ تم کو دین کی طرف بلاؤں، مانتے ہو تو ٹھیک تمہارا فائدہ، نہیں مانتے تو تمہارا نقصان، واتبع اور بات مانیے ما یوحیٰ الیک جس کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، واصبر اور صبر کیجئے حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ کرو۔ قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم تحقیق حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فمن اہتدی جو ہدایت یافتہ ہوا فإنما یہتدی لنفسی وہ ہدایت اٹھائے گا راہ راست پر چلے گا اپنی ذات کے لیے، ومن ضل جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوگا، وما انا علیکم بوکیل میں تم پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، واتبع اور بات مانیے ما یوحیٰ الیک اس چیز کی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، واصبر اور صبر کرتے رہیے حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ حتی یحکم اللہ واصبر حتی یحکم اللہ اور صبر کریے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔